کر دی گئی ہے. ہم برات لے کر جائیں وہ کھانا کھلائے بدعت ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث سے. نکاح کے دن لڑکی والوں سے کھانا لینے کی جو بدعت پیدا کر دی گئی ہے، اس کے خاتمے کے لیے میں نکاح کے فوری بعد ولیمہ کھلانے کا اہتمام کروں گا. مانا چھوڑوں گا، والا ہوں تو ولیمہ میں کر کے کھلاؤں گا. بیٹی والے پہ کوئی وزن نہیں، کوئی برات کا کھانا کھلا ان کے لیے اہتمام کریں. نمبر 3، اگر اپنی بیٹی کے لیے لڑکا تلاش کروں گا تو لڑکے کے ذاتی مکان یا کمائی کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ اس میں شرافت، دینداری اور خودداری تلاش کروں گا. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا مکان ہے، اچھا دھندا ہے اور بہت اچھا کام چل رہا ہے، چوبارے میں بیٹھے بیٹھے دنیا بھر سے اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ کھینچ لیتے ہیں، اس لیے ہم نے بیٹی کو وہاں بہا دیا. ہم دینداری، شرافت اور خودداری کو دیکھیں گے. نمبر 4، اگر اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کروں گا تو لڑکی کی خوبصورتی اور اعلیٰ تعلیم کے بجائے دینداری اور اعلیٰ کردار کو ترجیح دوں گا. نمبر 5، اگر لڑکی یا لڑکے والے خوشی سے نکاح کے دن کھانا، جہیز اور دیگر غیر شرعی رسومات کے بغیر نکاح کرنے پر راضی نہ ہو تو میں ایسے رشتوں سے انکار کر دوں گا. اقرار کرو بھائی. نمبر 6، غیر شرعی شادیوں کا اگر دعوت نامہ آئے تو میں اعلانیہ طور پر یہ کہہ کر دعوت قبول کرنے سے معذرت کر دوں گا کہ یہ شادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، لہذا میں شرکت نہیں کر سکتا. لیکن جب موقع آتا ہے کھانا پینے کا، ہم پھسل جاتے ہیں. ایک آدمی تھے بہت بڑے مالدار، ہر وقت ڈر رہتا تھا چوری نہ ہو جائے، ڈاکو نہ آ جائیں. اس نے پہلوان رکھ لیا. ابھی پیچھے ہمارے ساتھی مولانا عثمان صاحب پہلوان بیٹھے ہیں. پہلوان رکھ لیا، تنخواہ طے ہو گئی، ساری شرائط منظور ہو گئی. مالک کہنے لگے بھائی پہلوان صاحب آپ یہ بتاؤ کہ کوئی آپ کی کنڈیشن، کوئی عیب؟ نکنا جی کوئی کنڈیشن، کوئی عیب نہیں، بلکہ ایک عیب ہے میرے اندر کہ کبھی کبھی، اب لفظ تو میواتی زبان کا ہے لیکن چونکہ مجمع بہت مہذب لوگوں کا ہے وہ لفظ نہیں کہوں گا، لیکن کبھی کبھی میں کچیا جاتا ہوں اور وہ میں کوئی عیب نہیں ہے. کبھی کبھی میں کچیا جاتا ہوں. آخر اور کتنے دن میں اس کی کوئی نہیں، کبھی 2 4 5 6 سال میں کچیا جاتا ہوں، باقی اور کوئی عیب نہیں ہے. مالک نے سوچا بھائی 2 4 سال 5 سال تو بہت دن میں ہوتی ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو اچھو کھلایا پلایا، تنخواہ دی، سب کچھ. ایک دن آیا چور ڈاکو آ گئے، ان کو جگایا، پہلوان پہلوان کھڑے ہو جاؤ، 5 سال ہو گئی، آج وقت آ گیا. کہنے لگے آج میرا دن کچیانے کا ہے. سمجھ بھائی بات بھائی؟ تو جب یہ موقع آتا ہے کھانے پینے کے، آپ بھی ہم بھی سب ہم کچیا جاتے ہیں. اللہ اس کچیانے سے ہماری حفاظت فرمائے. تو ہم کچیائیں گے نہیں، مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے. اگلی بات نمبر 7، ایسے کسی شخص کی اتباع نہیں کروں گا جو ایسی شادیوں میں جانے کا جواز یہ پیش کرتا ہے کہ اگر کوئی خوشی سے کھلائے یا خوشی سے جہیز دے تو بھائی یہ تو جائز ہے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے طریقے کو نمونہ عمل تسلیم کرتے ہوئے خوشی کے نام پر ہونے والی منافقت سے بچوں گا. یہ کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی نہیں دیتا اپنی بیٹی کو خوشی خوشی، کوئی نہیں کرتا خوشی خوشی ولیمہ. سب دباؤ ہوتا ہے برادری کی طرف سے، بیٹھ جاتے ہیں، مروڑ چڑھاتے ہیں، ایڑے لگاتے ہیں، نہ 1.25 لاکھ کر دے، نو بھائی اتنے نہ، 1 لاکھ تو کر دے. یہ برادری کے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑا دباؤ بناتے ہیں، بیچارے کے آنکھ بھوکڑے نکال دیتے ہیں باہر ایسے مواقع پر. تو ایسی شادیوں ہم شرکت نہیں کریں گے. نمبر 8، میں عہد کرتا ہوں کہ جہیز اور نکاح کے دن کھانے اور دیگر غیر اسلامی رسومات کو روکنے کے لیے پوری لگن سے محنت کریں گے. ایک ساتھی محنت انشاءاللہ. جلسوں سے کچھ نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں. پھر یہ بات یہ ہوگا کب؟ جب ہم کھڑے ہوں گے اور یہ کام ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں گے. نمبر 9، نکاح سے پہلے یہ بات کے اختلاف کو حتی الامکان پوری طرح ختم کرنے کی کوشش کروں گا. بصورت دیگر اپنے علماء کرام سے میں رجوع کروں گا. کوئی مسئلہ پھنس جائے، بجائے کوٹ کچہریوں کے ہم اپنی شرعی عدالتوں میں آئیں. نحو میں عدالت شرعی اور میل کھیڑلا پہ عدالت ہے، ہم اپنے علماء کرام سے رجوع کریں گے انشاءاللہ. نمبر 10، کسی ایسے ادارے کو چندہ، سنو بہت دھیان سے، آخری بات ہے، کسی ایسے آدمی یا ایسے ادارے کو چندہ، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات نہیں دوں گا جو غریب لڑکیوں کی شادی کے نام پر پیسہ وصول کرتے ہوں، اگرچہ وہ آدمی کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو. ہم ایسے لوگوں کو چندہ نہیں دیں گے جو جہیز کو بڑھاوا دیتے ہیں اور جہیز کے نام پر ٹھگی کرتے ہیں. آپ نے دیکھے علاقے کے حالات.
ارے دیکھے کہ نہ دیکھے, آپ نے دیکھ ہی لاتے کے حالات. جس کی وسعت تھی 50,000 روپے خرچ کرنے کی, وہ 1.5-2 لاکھ روپے خرچ کرا. کیوں؟ 1 لاکھ بھر کے موٹر سائیکل الگ, سامان الگ. کتنے لوگ پھنس گئے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے مجھے تو کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسا پیدا کرے جو قوم کو پھنسائے. ساری قوم خیرات کھانے والوں کی ہوگی اور ساری قوم فری خوروں کی ہوگی. ہماری قوم کے تو وہ نعت ہے, یہ بڈھوں پیشاب کرو سڑک کے کنارے, سائیکل کھڑی کر دی, آئے چور, سائیکل لے کے بھاگ نکلو. ڈھیلا لگا رہا کو پیچھے دوڑ رہا ہو بھائی, او سائیکل والے, ارے بھائی میری سائیکل دے جا, اور بھائی میری سائیکل. تو یہ کام تو کر, سائیکل نہ دے تو بٹھا کے چل سوم کا گڈھے چھوڑ دیو. کائن سنے چور, جب کہے بڈھو جا سنا, میں نے تو خیرات میں دے دی. جھٹ کی سائیکل پھینک کے اور بھگو کہ میں چوری کر سکتا ہوں, ڈاکہ ڈال سکتا ہوں, لیکن خیرات, ارے بولو بھائی میں کبھی خیرات نہیں کھا سکتا. آج پوری قوم خیرات خور ہوتی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یہ خیرات خور ہی تھے جو آج پیٹ رہے ہیں, ماتھا پیٹ رہے ہیں, پیٹ پیٹ رہے ہیں, اور جگہ جگہ کوٹ کچہری چکر لگا رہے ہیں. میرے اتنے لاکھ, یہ سب وہ ہیں خیرات خور. اللہ ایسے خیرات خوروں سے اور ایسے حرام خوروں سے ہماری قوم کی حفاظت فرمائے. آخری بات بہت ہو گئی. آخری بات, ہمیں 4 کام کرنے ہیں. کتنے کام؟ 4. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو تعلیم, چاہے دینی ہو چاہے عصری ہو, تعلیم پر پوری طریقے سے محنت کریں گے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں بھائی سی مختار صاحب کو. یہ مجھے اگرچہ بائی فیس نہیں جانتے, میں ان کے اسکول میں گیا ہوں, میر پبلک اسکول میں, میں نظام دیکھا ہے جب وہاں مولانا مبین صاحب تھے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہماری قوم کے بچوں کو عصری تعلیم کے لیے انہوں نے بہترین ادارہ بنایا. اور میں تمام لیڈران سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اچھے اچھے اسکول, انگلش میڈیم اسکول, گرل اسکول اور بوائز اسکول, ہمارے لیے اسکولوں کا انتظام کریں. دوسرے نمبر پہ روزگار. ہمارا ہر بچہ جوان روزگار سے جڑے گا انشاءاللہ. ہم 100 روپے, 200 روپے, 500 روپے سے اپنے بزنس شروع کریں گے. اس امت کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں, پورے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ میں بول رہا ہوں, اس امت کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے. اور کوئی سائیکل نہیں تھی, بائک نہیں تھی, وین گاڑی نہیں تھی. اس ہاتھ پہ چادر لٹکا لی اس امت کے سردار نے, اور کیا کہا؟ چادر لو چادر, چادر لو چادر. ہاتھ پہ چادر لٹکا کر اس امت کے سردار نے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹ بھرنے کی حلال طریقے سے کوشش کی ہے. ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر ہم روزگار اپنائیں اور اس کی شکلیں نکالیں. جتنی ہماری وسعت ہے ہم اس میدان میں آگے بڑھیں. اب میں اس کے فضیلت اگر سناؤں بزنس کی, قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 7 گھنٹہ میں بزنس پہ اور تجارت تقریر کر سکتا ہوں. قرآن و حدیث پر 7 گھنٹہ مسلسل بزنس پہ بول سکتا ہوں انشاءاللہ. اتنی اسٹڈی میں نے اس موضوع پر کی ہے. اللہ ہم کمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے, بھائی چارہ بنا کے رکھنا ہے. بھائی چارہ, ہم چاہے کہیں اقلیت میں چاہے اکثریت میں, ہم اپنے بھائی چارے کو خراب نہیں ہونے دیں گے. اپنے ہندو بھائیوں کو, سکھ بھائیوں کو, عیسائی بھائیوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے. جو بھی ہمارے بھائی چارے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اس کو ہم ناکام کریں گے اور متحد ہو کر اس کے خلاف ہم سنگھرش کریں گے. چوتھے نمبر پہ ہم اپنے علماء کرام کی قدر کریں. اس کے بغیر میرے دوستو چاہے آپ کی دنیا بن سکتی ہے نہ آپ کی آخرت سنور سکتی ہے. ہم اپنے علماء کرام کی کسی حال میں نہ توہین کریں, اور کوئی توہین کرے تو ہم اس کو سنے بھی نہیں. ضروریات کا ہم خیال رکھیں. آج دیکھو ماسٹر ڈاکٹروں کی تنخواہ, میرے رشتے دار ہیں ماسٹر بالکل تربنگ کے, پاؤں پر ہاتھ نومڑے پڑے. میں نے کی ماسٹر جی تنخواہ جی وہ یہ کم سے کم 10 سال پرانی بات ہے جی, وہ 63,000 کچھ مل رہے ہیں. ایک لنگڑور تربنگ کو ماسٹر کی تنخواہ 63,000 کچھ مل رہے ہیں. میں نے کہا اللہ 63,000 کے تمہیں کچھ ہے جو کچھ نہ, بس وہ 63,000 کچھ مل رہے ہیں, اور فنڈ ونڈ کٹ کے وہ 70,000 پڑ جاتی ہے. میرے بھائیوں ہم سوچیں, کیا ہم لنگڑے ماسٹر سے بھی گئے, تربنگ کے لکھوں ہمارے ماسٹر سے بھی گئے, جو ہماری قوم ہم کو اتنی گری نگاہ سے نظر سے دیکھتی ہے کہ ہماری تنخواہ 5,000 7,000, کہیں نے لمبی چھلانگ ماری 10,000. اس لیے میرے عزیزوں ہم ان کی ضروریات کا خیال کریں. قسم کھا کے میں یہ بات کہتا ہوں, اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے, گھر والی بیمار ہے اور جیب میں پیسے نہیں ہے, اور نماز کہیں کی کہیں پڑھا دی, یہ جرم امام صاحب کا نہیں, یہ مقتدیوں کا جرم ہے. یہ مقتدیوں کا سر اس کا گناہ. اپنے اماموں کے لیے اچھی تنخواہ دیں اور ان کے لیے اچھے رہائشی مکان بنائیں, ان کے مقام اور قدر و منزلت کو سمجھیں. یہ 63,000 روپے لینے والا پرائمری کا ماسٹر
जो 8 घंटा ड्यूटी देता है, और ये उलमाए किराम बेचारे हमारी कितनी ड्यूटी देते हैं? 24 घंटा। हमारे हिंदू भाई लीडरान बैठे हैं, ये नहीं समझते हम 24 घंटा ड्यूटी देते हैं 10,000 रुपए में, दिन में रात में 24 घंटा ड्यूटी देते हैं, और फिर हमारी जिम्मेदारियां मौल साहब, इमाम साहब, लुखा जी, या मुर्गा काटियो, मुर्गा काटो, मुर्गा ना काटो तो हमारा मस्जिद से इखराज कर दिया जाता है। मुर्गा काटो, झपटो हो जाए झपटे काटो, निसरे काटो। और एक तो बेवकूफ मेरे प्यार नुक मौल साहब नुक, हाँ नुक जी, एक भैंस हरी ना रोके, कोई नकल में बुल्लू का पट्टा, अब वह भी हरी हम रोका, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। आज तो भैंस को ले रो, कल को कहीं और को भी ले रो। अल्लाह अकबर, इतनी खिदमात 24 घंटा बेचारे देते हैं। अल्लाह के लिए हम इनकी खिदमात का एतराफ करते हुए इनकी कदर करें। अल्लाह ताला मुझे आप सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आने वाली 3 नवंबर को 2024 इतवार के दिन, यही जो 3 नवंबर आ रही है, दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं उसका न्योता दावत देता हूं आप लोगों को। 3 तारीख में तहफ़्फ़ुज़ आईन कॉन्फ्रेंस में आप पहुंचे। और हमारे सीताराम जी ये फरमा रहे थे कि भाई मैं मदरसों के लिए कंप्यूटर फला चीज, मैं कहता हूं हमें आपके कंप्यूटरों की कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत इस बात की है कि हमारे मदरसे जिस हाल में चल रहे हैं उस हाल में चलने दो, बस हम आपसे दरख्वास्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।